बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का वाक़या सुनकर आप लोगों को इस बात पर यकीन हो जाएगा कि इंसान तो रह गए हैं लेकिन इंसानियत ख़त्म हो गई है। ये वाक़या मेरे ही घर का है, उस घर का जहाँ पर मैं दुल्हन बनकर गई थी। मेरी ज़िंदगी भी कोई आसान नहीं थी। मेरी बहन के लिए एक बहुत ही अच्छे घर से रिश्ता आया था जो कि बहुत ही ज़्यादा अमीर लोग थे। उनके 3 बेटे थे जिसमें से सबसे छोटे बेटे के लिए ये रिश्ता आया था। बाकी 2 बेटे पहले से शादीशुदा थे और इनके घर में इनकी एक माँ भी रहती थी। मेरी बहन ने इस रिश्ते के लिए हाँ तो कह दी थी, लेकिन वो बहुत परेशान और खोई खोई हुई थी। हमारे घर में इनकार की गुंजाइश वैसे भी नहीं होती थी। अगर वो इनकार करती तो बाबा तब भी उसकी शादी करा देते, क्योंकि पहले 2 बहनों के साथ भी यही हुआ था। उनकी शक्ल देखकर तो ऐसा लगता कि वो बस अभी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन ये वाली बहन ज़रूरत से ज़्यादा परेशान थी। मैं घर में सबसे छोटी थी, मुझे सबसे ज़्यादा फ़िक्र रहती थी। मैंने उसे बार बार पूछा लेकिन उसने मुझे ये बात नहीं बताई। शादी वाले दिन जब मैं उसके कमरे में गई उसे जगाने के लिए कि आज उसकी शादी है, कम से कम 12 बजे ना उठे, तो मैं हैरान रह गई कि उसके बिस्तर पर वो नहीं थी, वो वहाँ पर नहीं थी। उसने तकियों को ऐसे रखा था जैसे हम ये समझे कि वो सो रही है। इसका मतलब वो रात में ही घर से कहीं भाग गई। घर में सज गया। इधर उधर से बारातियों की कॉल आ रही थी कि हम लोग तो 2:30 बजे तक पहुंच जाएंगे और यहाँ पर दुल्हन गायब थी। मेरे बाबा की मोहल्ले में बहुत इज्जत थी। अल्लाह ने उनको 4 बेटियां दी थीं, लेकिन फिर भी कभी इन्होंने अपनी बेटियों के बारे में ऐसा नहीं कहा था कि मुझे सिर्फ बेटियां दी हैं, मेरे पास बेटा नहीं है। हमने हमेशा उनकी इज्जत रखी। लेकिन मेरी बहन ने जाने क्या सोचा कि घर से भाग गई। हमें ये बात कन्फर्म थी कि वो घर से भाग गई है, क्योंकि वो हमारे लिए ख़त छोड़कर गई थी जिसमें लिखा था वो किसी जा रही है। वो हमारा मान नहीं रखना चाहती थी। मेरे माँ बाप बहुत परेशान हो गए थे। इन्होंने मुझे कहा कि मैं दुल्हन बनकर बैठ जाऊं, लेकिन अगर मैं ये कुर्बानी देने के लिए तैयार भी हो जाती तो क्या लड़के वाले इस बात के लिए मान जाते? वो तो मेरी बहन को पसंद करके गए थे। मैंने कहा मैं अपने माँ बाप की इज्जत के लिए जान भी दे सकती हूँ। मैं दुल्हन बनकर बैठ गई। जब तक बारात नहीं आई थी सब कुछ नॉर्मल था। फिर मेरी माँ लड़के की माँ को बुला कर लाई। उनको रो रो कर सारी बात बताई। उनके कदमों में बैठ गई। कहने लगी हमें माफ़ कर दें, बहुत मजबूर हैं, हमारी इज्जत रख लें, हमारी छोटी बेटी से अपनी बेटे की शादी कराने के लिए मान जाएं। बारात वापस चली गई तो फिर सब वजह पूछेंगे, हम कहीं के नहीं रहेंगे। मेरी बहन की होने वाली सास बहुत ही दीनी और इस्लामी टाइप की औरत थी। 3-4 दफ़े हज पर भी जा चुकी थी। इन्होंने सारे मामले के बारे में सुना और वो खामोश थीं। मुझे पता था कोई भी ऐसे मौके पर अच्छा रद्द-ए-अमल नहीं देता, लेकिन इन्होंने मेरी माँ के कंधे पर हाथ रखा और कहा, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी गलती नहीं, आपके साथ जो हुआ है आपकी बेटी ने किया, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, आप फ़िक्र नहीं करें, हम आपकी छोटी बेटी को कबूल कर लेंगे और मैं भी अपने बेटे को समझा दूँगी। जिस लड़के के साथ निकाह था इन्होंने उसे सारी बात बता दी। किसी तरह उसे समझा भी दिया। शादी हो गई और जल्दी जल्दी रुखसती भी, ताकि ज़्यादा देर न लगे और लोगों को ज़्यादा बातें करने का मौका न मिले। मेरे माँ बाप ने कहा कि आपने तो हमें ख़रीद लिया, आपने तो हमारी इज्जत रख ली, हमारी बेटी हमेशा आपका ख्याल रखेगी। मैंने भी कसम खाई थी कि जिस औरत ने मेरे घर की इज्जत बचाई है मैं हमेशा उसके साथ अच्छा सलूक करूँगी। मैं इस घर में चली गई। बाकी 2 भाइयों ने भी बातें काफ़ी बनाई, लेकिन मेरी सास ने कहा कि अब ये इस घर की बहू है। वो लड़की कौन सी मेरे बेटे की पसंद थी, मेरी ही पसंद थी ना। मैंने अपनी पसंद से उसको पसंद किया था। बस अब ये लड़की मेरी पसंद है, इसीलिए कोई इसको तंग नहीं करेगा। इनको अपने छोटे बेटे से बहुत प्यार था। मैं छोटे बेटे की बीवी थी, तो ज़ाहिर है कि इनको मुझसे भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत होने वाली थी। इन्होंने कहा कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। ये 2 औरतें बड़ी ही अजीब हैं, मैं इनको पसंद करके लाई थी, लेकिन इन्होंने अपना रंग दिखा दिया। तुम इनकी बातें एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल देना। ये तुम्हारा अपना घर है। मैं भी बहुत परेशान थी, माँ बाप के लिए भी और अपनी बहन के लिए भी। इसने बहुत गलत फ़ैसला किया, लेकिन अब मेरी ज़िंदगी शुरू हो गई थी। मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं थी। मुझे क्या पता था कि आज मेरी बहन की जगह मेरी शादी हो जाएगी। ये मैंने अपने शौहर से भी कहा कि मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। उसने भी मेरी बात मानी और मेरा लिहाज किया। मुझे लगा मेरी बहन खुद भाग गई है, मुझे आग में झोंक गई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो तो बदकिस्मत थी जो इतने अच्छे घर को लात मार कर चली गई। चाहे वो किसी महल में भी गई हो, लेकिन ये बात
کہ اس کے رشتہ دار کبھی نہیں بھولیں گے کہ وہ بھاگ کر آئی ہے۔ کل کو اگر اسے اللہ نے بیٹی دے دی تو اس کو سب یہی کہیں گے کہ تمہاری ماں اپنے گھر سے بھاگ کر آئی تھی۔ لیکن گھر سے بھاگ جانے والی لڑکیاں اس بارے میں سوچتی ہی نہیں ہیں کہ یہاں پر تو ہنسی خوشی کے ساتھ جانے والی لڑکیوں کے ساتھ بھی اتنا برا ہوتا ہے، لوگ ان کو معاف نہیں کرتے، تو پھر جو بھاگ کر جا رہی ہو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اتنی سی بات انسان کیوں نہیں سمجھتا، کیوں خود غرض ہو جاتا ہے؟ میری ساس بہت اچھی تھیں، کہتے ہیں کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ انسان برا نہیں ہو سکتا۔ برا انسان ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو اللہ کو بھول کر بیٹھا ہوتا ہے۔ میری ساس پورا دن ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر بیٹھی رہتی، 5 وقت کی نماز پڑھتی، قرآن بھی پڑھتی، گھر کے معاملات میں نہیں بولتی تھی۔ پتہ نہیں ان کو دیکھ کر میرے دل کو ایک سکون سا آ جاتا تھا، لیکن اس گھر میں رہتے ہوئے میں نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ ان کی اس گھر میں کوئی عزت نہیں، ان سے پوچھ کر کوئی کام نہیں کیا جاتا، یہاں تک کہ ان کے بیٹے ان کے ساتھ بدتمیزی بھی کر لیتے تھے۔ کوئی ان سے یہ نہیں پوچھتا تھا کہ ان کے لیے کچھ بنا دیں کہ ان کو شوگر ہے، لیکن آج گھر میں چاول کہ آپ کے لیے چاول اچھے نہیں ہیں، آپ کے لیے کوئی اور چیز بنا دوں؟ انہوں نے کہا نہیں، مجھے عادت نہیں ہے، جو بن جاتا ہے میں چپ چاپ کھا لیتی ہوں، چاول کھانے سے شوگر تھوڑی ہی بڑھ جائے گی، مجھے پتہ ہے، لیکن میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ میں نے کہا ایسی کون سی بات ہے، میں آپ کے لیے سالن روٹی بنا دیتی ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ سالن روٹی بنانے میں تھوڑی دیر ہو گئی، میرا شوہر آ چکا تھا، وہ کمرے میں چلا گیا، لیکن میں پیچھے نہیں گئی، جبکہ اس نے مجھ سے کہا جیسے ہی میں گھر آ جاؤں تو مجھے کمرے میں ملو۔ میں نے کہا میں آپ کی امی کے لیے ہی روٹی بنا رہی تھی، اتنا غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے شوہر نے مجھ پر غصہ کرنا شروع کر دیا کہ آدھے گھنٹے سے میں آیا ہوں، تو مجھ سے یہ نہیں پوچھ سکتی کہ مجھے پانی چاہیے یا نہیں، میرے لیے کھانا لاؤ۔ میں نے کہا میں تو آپ کی ماں کی خدمت کر رہی تھی، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ میرے شوہر نے کہا کوئی ضرورت نہیں خدمت کرنے کی، باقی بھابیاں بھی تو نہیں کرتی ہیں، اگر تم یہ ذمہ داری اپنے سر لوگی تو پھر تمہیں ہمیشہ یہ سب کچھ کرنا ہوگا، تو میرے حصے کا ٹائم میری ماں کو دوگی تو میں خوش نہیں ہوں گا۔ میں حیران تھی کہ ان کی بھی تو کسی نے خدمت کرنی ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ وہ کوئی تم نہیں ہو، وہ پہلے ہی ایسے رہتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ان کے ساتھ، بہت پیسہ ہے ان کے پاس، جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ میں حیران تھی کہ میرے شوہر کو مجھ سے یہ مسئلہ ہے کہ میں اس کی ماں کی خدمت نہ کروں۔ مجھے اس بات پر عجیب لگا، لیکن پھر بھی میں اپنی ساس کی خدمت کرتی تھی، کیونکہ میں یہ بات نہیں بھول سکتی تھی کہ انہوں نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا ہے۔ اگر اس ٹائم وہ انکار کر دیتی اور شور مچا دیتی تو آج ہماری عزت محلے میں 2 پیسے کی بھی نہیں رہنی تھی۔ یہ لوگ دوسرے شہر میں رہتے تھے، اسی لیے میرے کسی بھی خاندان والے کو یہ نہیں پتہ تھا کہ اپنی بہن کی جگہ میں رخصت ہوں گی۔ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ میری بہن رخصت ہو گئی ہے، میں اپنے ماموں کے گھر رہنے کے لیے چلی گئی ہوں۔ میرے ماں باپ نے رشتہ داروں اور محلے والوں سے یہ بھی کہہ دیا کہ میری بہن اور اس کا شوہر باہر کے ملک چلے گئے ہمیشہ کے لیے۔ ان کے لیے وہ یہ جھوٹ بولنے والے تھے کہ میری شادی سادگی سے ساتھ کر دی گئی ہے، ماموں کے بیٹے کے ساتھ ہی، کیونکہ ماموں بستر مرگ پر پڑے، اس لیے کوئی دھوم دھام نہیں ہوئی اور مجھے بھی رخصت کر دیا کرتے تھے۔ اپنی عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولتے رہے۔ انہوں نے ابھی سے جھوٹ بولنے شروع کر دیے تھے، کیونکہ زمانہ تو جواز مانگتا ہے، زمانے کو جواب دینا ہی پڑتا ہے۔ سردیوں کا موسم آ رہا تھا، میری ساس نے سب کو پیسے دیے اور کہا کہ اپنے لیے کپڑے بنا لینا، لیکن جب وہ مجھے پیسے دینے لگیں تو میں نے کہا مجھے پیسے نہیں چاہیے، ابھی تو میری شادی ہوئی ہے، میرے پاس بہت سارے کپڑے ہیں۔ میری ایک جٹھانی نے کہا پھر تمہارے حصے کے پیسے بھی مجھے دے دیں۔ اس بات پر وہ ہنسنے لگی۔ میری ساس نے کہا کوئی بات نہیں، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، یہ شازیہ کے پیسے ہیں، جب اس کو چاہیے ہوں گے وہ مجھ سے لے لے گی، میرے پاس محفوظ رہیں گے۔ اس بات پر جٹھانی نے کہا آپ کے پاس تو بہت کچھ پڑا ہوا ہے، لیکن پتہ نہیں محفوظ ہے یا نہیں۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا مطلب میری ساس کے نام پر اڑا دی جائے، اسی لیے ڈھکے چھپے الفاظ میں طعنے مارتی تھی۔ میں نے اپنی ساس سے کہا آپ کیوں ان سب کی باتیں سنتی ہیں، جواب کیوں نہیں دیتی؟ انہوں نے کہا مجھے جواب دینے کی عادت نہیں ہے، ان سب کی خوش قسمتی سمجھو یا میری بدقسمتی کہ میرا شوہر ان کی شادیوں سے پہلے ہی اس دنیا سے چلا گیا، نہیں تو ان سب کو سیدھا کر دیتا۔ بہت ہی زیادہ سخت انسان تھا، بس وہ اس دنیا سے جلدی چلا گیا۔ ساری زندگی پیسے کماتا رہا، جب گھر بیٹھنے کا وقت آیا تو اس کو موقع نہیں ملا، تبھی تو یہ بچے اس قدر بگڑ گئے ہیں۔ اب میری بات بھی نہیں سنتے، اس لیے میں ان کے معاملات میں نہیں بولتی۔ لیکن ایک بات تھی کہ دونوں کے ہاں ابھی تک اولاد نہیں تھی، ان کی شادی میری شادی سے 2 اور 3 سال پہلے ہو چکی تھی۔ میں اپنے شوہر سے چھپ کر اپنی ساس کی خدمت کیا کرتی کہ کہیں اسے پتہ نہ چل جائے، لیکن گھر میں وہ ایک دن داخل ہوا، میری ساس کے پاؤں دبا رہی تھی۔
मेरी सास ने मुझे कहा कि फ़ौरन अपने कमरे में चली जाओ, नहीं तो तुम्हें डांटेगा। मैं सोच रही थी डांट तो मुझे पड़ेगी। मैं कमरे में गई तो मेरे शौहर में डांटेगा। मैं सोच रही थी डांट तो मुझे पड़ेगी। मैं कमरे में गई तो मेरे शौहर ने कहा, तुम इतनी चालाक लगती नहीं हो, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा चालाक हो। मैंने कहा, क्या मतलब? उसने कहा, मुझे समझ आ रही है। मैं भी कहूँ कि तुम्हारी दोस्ती अपनी सास से किस तरह हो सकती है? तुम मेरी माँ की खिदमत इसीलिए कर रही हो ना कि तुम्हें भी पता चल गया है सारी जायदाद की वारिस वो हैं, जल्द ही अपनी वसीयत लिखने वाली हैं। मैं हैरान रह गई इस बात पर। मैंने अपने शौहर को कहा, ऐसी कोई बात नहीं, आपको पता है इन्होंने हम पर कितना बड़ा एहसान किया है। मेरे शौहर ने कहा, कोई एहसान नहीं किया, अगर वो बिना दुल्हन के हम लोग वापस आते तो फिर भी हमारी तो बेइज्जती ही होनी थी। मैंने कहा, आप नहीं समझते, मुआशरे में सारी गलती औरत ही की बताई जाती है, मर्द को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे शौहर का कहना था, फ़र्क पड़ता है। जो लड़की मेरे से शादी करने वाली थी वो भाग गई। ये बात हमारे ख़ानदान में फैली हुई है, क्योंकि हमारे ख़ानदान वालों ने तुम्हें देखा है और वो बातें भी करते हैं। मैं किस तरह बर्दाश्त करता है, लेकिन इसमें तुम्हारा भी कोई कसूर नहीं है। मैंने इस बात पर शुक्र अदा किया कि चलो मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरा शौहर इस बात को तो मानता है कि मेरा कोई कसूर नहीं। मुझे लगा हर बात के लिए मुझे ही कसूरवार ठहराया जाएगा। मेरी बहन की ना तो कोई कॉल आती, ना ही किसी तरह उसने हमसे राब्ता किया। वो तो ऐसी आंखें फेर गई कि दोबारा वापस नहीं आई। हम ये नहीं चाहते थे कि वो वापस आ जाए, क्योंकि अब उसके बारे में वैसे भी झूठ बोल चुके थे, लेकिन कम से कम उसकी खैरियत तो मालूम हो जाती। मेरी अम्मा के दिल पर क्या गुजर रही थी, ये तो मेरी अम्मा ही जानती थी ना। उसने उसे खुद पैदा किया था। उसके बारे में सोचती रहती थी कि ना जाने किस हाल में होगी। और जो लड़कियां घर से भाग जाती हैं वो खुशी खुशी तो नहीं रहती। एक दिन मेरे बड़े जेठ की कमरे से लड़ाई की आवाज़ आ रही थी, यहाँ तक कि मेरे शौहर की भी आंख खुल गई। उसने कहा, ये रोज़ का काम है। अगले दिन तीनों भाई बाहर बैठे थे। मुझे चाय बनाने का कहा, चाय लेकर गई। मैंने सुना कि वो वसीयत के बारे में बात कर रहे थे। शाम को इन्होंने मेरी सास से बात कर दी। मेरी सास ने कहा कि मैं कोई मर रही हूँ जो इतनी जल्दी वसीयत लिख के चली जाऊँ। तुम लोगों को शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हुए? सब कुछ तुम लोगों का ही है। जेठ और देवर का कहना था, आप अपनी ज़िंदगी में हिस्सा करके चली जाएं, नहीं तो बाद में बहुत मसले बनेंगे। फिर अभी तो आपके दस्तखत करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, बाद में बहुत सारे मसाइल से बच जाएंगे। कागज़ी कार्रवाई में हज़ार किस्म के मसाइल होते हैं, फिर 100 जगह रिश्वत देना पड़ती है। आपका काम है, आपकी ज़िम्मेदारी है। बाबा होते तो अभी तक ये सब कुछ कर चुके होते। मेरी सास ने कहा, बाबा होते तो तुम सबके मुंह पर थप्पड़ मारते कि माँ जिंदा है और तुम लोगों को वसीयत की पड़ी है। घर चला रही हूँ मैं, तुम लोगों की बीवियों के सर्दी गर्मी के कपड़े बनाती हूँ। घर में राशन मेरे पैसों से आता है। तुम लोगों की तनख्वाहों में से तुम्हें कभी 1 रुपया घर में खर्च नहीं हुआ। 1 रुपया घर में खर्च नहीं हुआ। ईद त्योहार पर भी सब मैं करती हूँ। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए तुम लोगों को? अपने खर्चे देखे हैं तुम लोगों ने। 30,000 में ये घर चलता था, अब 1.5 लाख में भी ये घर नहीं चलता। दाल और सब्ज़ी तो इस घर में कोई नहीं खाता। गोश्त खा खा के खुद भी बीमार हो रहे हैं और मुझको भी मज़ीद बीमार कर रहे हैं। मेरी सास कोई अनपढ़ औरत नहीं थी, पढ़ी लिखी थी। इन्होंने बात सीधी कर दी। बेटे खामोश हो गए। मैं इस मामले में कुछ बोलने लगी तो मेरे शौहर ने कहा, तुम्हें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं। दूसरे भाइयों की बीवियों को देखो, हर बात में उनका साथ देती हैं, और तुम मेरी माँ की नौकरानी बनकर बैठी हो। ऐसा लगता है तुम्हारी ये औकात थी। शायद तुम्हारी बहन तुमसे ज़्यादा समझदार थी। मेरे नसीब में तो तुम आ गई। हम एक दूसरे से बहस करते रहे। इस घर में आहिस्ता आहिस्ता मसाइल बनने लगे थे। इन लोगों ने जानबूझकर मेरे माल से, मेरे साल से ज़्यादा खर्चा मांगना शुरू कर दिया था कि वो तंग आ जाए, लेकिन वो इनकार कर देती थी। मेरी जेठानी चालाक औरतें थीं, अपने शौहर के कान भरने का कोई मौका हाथ से न जाने देती। लेकिन मेरा शौहर तो मेरी अच्छी और जायज़ बात भी नहीं मानता था। घर में फिर से लड़ाई होने लगी। बार बार एक ही बात करते कि सारा कुछ हमारे नाम लगा दो। लेकिन मेरी सास ने कहा, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक ये नहीं होगा। दिल तो मेरा कर रहा है कि तुम लोगों को कुछ भी ना दूँ। तुम लोग इस काबिल नहीं हो। खैर से अपनी नौकरियाँ करते हैं तो अपनी नौकरी के बारे में सोचो। मेरी जायदाद पर नज़र रखे क्यों बैठे हो? सब कुछ मेरे शौहर ने बनाया है, तुम लोगों ने नहीं बनाया। तुम लोगों को घर मिल रहा है, खाना मिल रहा है, यही तुम लोगों के लिए काफ़ी है। इसी में खुश हो जाओ। जो थोड़े में खुश नहीं होता उसको ज़्यादा कभी नहीं मिलता। मैं सोच लूँगी कि मैंने जायदाद के साथ क्या करना है। जब घर में ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने लगे,
میری ساس نے یہاں تک بھی کہہ دیا دل تو کرتا ہے ساری جائیداد کسی یتیم خانے یا کسی ٹرسٹ کے نام کر کے چلی جاؤں۔ میری ساس بہت زیادہ پریشان رہتی تھی کہ انسان بچوں کو کتنی تکلیف سے پیدا کرتا ہے، اس کے بعد بھی تکلیف اٹھاتا ہے، جب تک زندہ رہتا ہے بچوں کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، بچوں کا رد عمل ان کے ساتھ ایسا ہو تو پھر انسان کیا سوچتا ہے۔ میں نے اپنے بیٹوں کو بڑے پیار سے پالا، مجھے فخر تھا کہ میں 3 بیٹوں کی ماں ہوں، لیکن آج مجھے اس بات پر شرمندگی ہو رہی ہے۔ بھائیوں نے پلان بنا لیا کہ کاغذات بنوا لیتے ہیں، اس پر اماں کے دستخط کی بجائے انگوٹھا لگوا لیتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلے گا، زبردستی انگوٹھا لگوا لیں گے۔ لیکن یہ بات میری ساس نے سن لی، ان کو بہت باتیں سنائیں، یہاں تک کہ وہ رو رو کر بے ہوش ہو گئیں۔ انہوں نے کہا میری اولاد اب اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ ہر حد پار کر سکتی ہے، ان کی بیوی دن رات ان کے دماغ خراب کرتی ہیں۔ میرا شوہر بھی انہی کی بات سنتا تھا۔ میری ساس نے کبھی کسی بہو کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی، کوئی بری بات نہیں کی تھی، پھر بھی وہ سب ان کی دشمن بنی ہوئی تھیں۔ یہ سوچ کر مجھے بہت برا لگتا تھا۔ ایک رات گھر میں بہت لڑائی ہوئی، سب نے اپنی اپنی حد پار کر دی، میری تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری ساس کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ کمرے میں چلی گئیں۔ جب میں ان کی طبیعت پتہ کرنے کے لیے گئی، میں نے دیکھا وہ اندر چلی گئی تھیں کمرے کو انہوں نے اندر سے لاک لگا لیا تھا۔ میں نے سوچا شاید وہ بہت پریشان ہیں، میں نے ان کو تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا، میں بھی سو گئی۔ جب سے میری ساس کو یہ پتہ چلا تھا کہ ان کے بیٹے اس حد تک گر چکے ہیں، وہ بہت زیادہ اداس رہتی تھی، کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرتی تھی سوائے میرے۔ ایک دن میرے شوہر نے کہا اماں تم پر بھروسہ کرتی ہے، ہمارے ہاتھ سے پانی لے کر بھی نہیں پیتی، تم ان کو کسی طرح بے ہوشی کی دوا دے دو تاکہ ہم ان کا انگوٹھا لگوا لیں۔ میں نے کہا میں ایسا بالکل بھی نہیں کروں گی۔ میرے شوہر نے کہا کہ اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، میرے پاس دولت آئے گی تو تمہیں بھی ملے گی۔ باقی بھائیوں کی بیویاں تو دیکھو کتنی سمجھدار ہیں، میری قسمت پھوٹ گئی ہے جو مجھے تم مل گئی ہو، بس کرو یہ دکھاوا کر کے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ تمہاری ساس ہے وہ کبھی تمہیں کی ساس اور بہو میں کبھی بھی دوستی ہو سکتی ہے بھلا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میرے شوہر نے مجھے پہلے پیار سے سمجھایا، میں نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے مجھے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں نے کہا آپ جیسے انسان کے ساتھ رہنے سے اچھا ہے مجھے طلاق ہی مل جائے جو اپنی ماں کے ساتھ دھوکہ کرنے کو تیار ہے، کل کو بیوی کو بھی بیچ دے گا۔ اس بات پر میرے شوہر نے میرے منہ پر تھپڑ مارا، میری ساس نے دیکھ لیا۔ انہوں نے کہا یہ تمہارے چہرے پر کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا میں گر گئی تھی۔ کہا کہ بیٹی 70 سال کی ہونے والی ہوں میں، مجھے پتا ہے تم گری نہیں ہو، تمہارے شوہر نے تم پر ہاتھ اٹھایا، وجہ بتاؤ مجھے۔ میں نے کہا کوئی وجہ نہیں، بس ایسے ہی لڑائی تھی۔ میں نے ان کو اصل بات نہیں بتائی، ان کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن شاید وہ ساری بات سمجھ گئی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی ان کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ اس طرح دن گزرنے لگے، ایک دن نہ جانے کیا ہوا، مجھے وقت سے پہلے ہی نیند آ گئی، لیکن بیچ رات جب میری آنکھ کھلی کسی شور پر، میں نے دیکھا کہ دروازہ کھلا ہے، تینوں بھائی اور دونوں بھابیاں وہیں کھڑی تھیں۔ میں حیران ہوئی کہ کیا ہو رہا ہے، سامنے کا منظر دیکھا تو سب سمجھ گئی، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، میں نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تھے، انہوں نے اپنی ماں سے جائیداد کے کاغذات پر دستخط کروائے اور اپنی ماں کو ٹانگ توڑ کر اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ صبح کی روشنی پھیل گئی تھی، میری ساس گھر میں نہیں تھی، دروازہ کھلا تھا، باہر گارڈن میں ان کو گھسیٹنے کے نشانات زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ تینوں بھائی بہت زیادہ خوش تھے، ان کے ہاتھ میں کاغذات آ جائے تھے۔ جب میں نے ان کو کہا کہ آپ نے یہ سب کیا، لعنت ملامت کی، تو ان میں سے بڑے بھائی نے میرے شوہر کو کہا کہ دولت تمہارے پاس بہت ہے، اس جیسی 10 مل جائیں گی، میں تو کہتا ہوں اس کو ابھی فارغ کرو، نہیں تو کل کو یہ بات یہ سب کو بتا دے گی۔ میں کہنا تو بہت کچھ چاہتی تھی، لیکن اس وقت میرے دماغ میں یہی بات چل رہی تھی کہ میں جا کر اپنی ساس کی مدد کروں جن کے ساتھ انہوں نے اتنا برا کیا، انہیں گھر سے باہر پھینک دیا۔ یہ بات تو مجھے سمجھ آ گئی تھی، لیکن کہاں پر یہ نہیں پتہ تھا، وہ زیادہ دور نہیں گئی ہوں گی۔ میں فوراً گھر سے باہر نکل کر جانے لگی۔ جانے سے پہلے میں نے اتنا ضرور کہا کہ تم لوگوں نے جو کیا اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ انہوں نے کہا اپنی آنکھیں کھول کر دیکھو، ہمارے ہاتھ میں اس وقت کروڑوں کی جائیداد کے کاغذات ہیں، ہمیں سزا نہیں مزے ملنے والے ہیں۔ میرے شوہر نے کہا تجھے تو میں سزا دوں گا، اگر تجھے اتنی ہمدردی ہے اور تو نے یہ بات اگر کل کو کسی کو بتائی تو تیری بہن تو گھر سے بھاگ گئی تھی، تجھے تو میں طلاق دے کر ماں باپ کے سامنے پھینک آؤں گا تاکہ سب کو پتہ چل جائے، وہ جو لوگوں کے سامنے جھوٹی عزت بناتے تھے اس کو تو میں نیلام کروں گا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے،
ہاتھ پاؤں عجیب طرح سے کانپ رہے تھے۔ میں فوراً اس گھر سے باہر نکل گئی اور اپنی ساس کو تلاش کرنے لگی، لیکن جیسے ہی میں نے گھر سے باہر قدم رکھا، میں نے اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھے، پوری طرح سے ہلنا شروع ہو گئی۔ شاید زلزلہ آ گیا تھا۔ میں وہاں سے پیچھے پیچھے بھاگنے لگی۔ اتنا بھیانک زلزلہ کبھی نہیں دیکھا تھا، یہاں تک کہ میں کافی دور ہوتی چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد اتنا زوردار دھماکہ ہوا کہ میرے کان بند ہو گئے، اور تھوڑی دیر بعد اتنا دھماکہ ہوا کہ میرے کان بند ہو گئے۔ اس گلی کے گھروں کی تو صرف دیواریں اور ٹیرس گرے تھے، لیکن ہمارا گھر پوری طرح سے زمین بوس ہو گیا۔ جب میں نے سامنے کا منظر دیکھا، میں حیران رہ گئی۔ اس کے بعد میری نظر آسمان کی طرف ہی گئی تھی کہ کیا یہ ان لوگوں کو سزا دی تھی، کیونکہ گھر کو دیکھ کر تو ایسا ہی لگ رہا تھا کہ کوئی بھی زندہ نہیں بچا ہوگا۔ شاید میری زندگی لکھی تھی۔ جو میں فوراً اس گھر سے باہر نکلی، ساتھ ہی زلزلہ آ گیا۔ میں نے اپنی ساس کو تلاش کر لیا، ان کو ہسپتال پہنچایا، ان کو علاج کروایا، لیکن انہیں یہ بات کیسے بتاتی کہ ان کے بیٹے اس دنیا سے چلے گئے۔ آخر کو وہ ایک ماں تھیں۔ بعد میں پتہ چلا ان کے دونوں بڑے بیٹے اس دنیا سے چلے گئے اور کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں، لیکن وہ زندہ تھا، کچھ بول نہیں رہا تھا۔ یہ خبر میں نے ساس کو آہستہ آہستہ بتائی۔ وہ خاموش تھیں۔ ایسا لگتا تھا یا تو صدمے میں ہیں یا ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ 3 مہینے کی بیماری کے بعد میری ساس ٹھیک ہو گئی، مگر میرا شوہر بھی اس دنیا سے چلا گیا کیونکہ اس کی حالت بہت بری تھی۔ اب ہم ساتھ ہی رہتے ہیں، میں ان کی خدمت کرتی ہوں، اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ ان کو کہا ہے وہ میرے ساتھ گھر چلیں۔ میرے ماں باپ کو بھی اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہ کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ میں ان کے ساتھ حج کرنے بھی گئی۔ اب وہ ویل چیئر پر ہوتی ہیں۔ لالچ کی انتہا کر دی ان کے بیٹوں نے، لیکن ان کو فوراً ہی سزا مل گئی۔ اللہ نے دکھا دیا کہ جب کسی ماں کا دل دکھایا جاتا ہے تو سزا دینے میں دیر نہیں کرتا وہ۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔